السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم ہود علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of ہود علیہ السلام۔ باڑ کے بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کے وارثوں نے دنیا کو آباد کیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے تھے بلکہ کئی سارے پڑپوتے بھی تھے جس وجہ سے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ان میں سے کئی یمن میں بس گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں بسے تھے وہ ارم کے وارث تھے جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک تھے۔ ان لوگوں کو عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ لمبے، اونچے اور محنتی بھی تھے۔ یہ اپنے کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑے اور خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے ہی امیر تھے اور انہیں نزدیکی پہاڑوں پر اپنے ہنر دکھاتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں اور اس بات کا بہت فخر بھی تھا انہیں۔ سب سے پہلے وہ اچھے مسلمان تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کچھ وقت بعد شیطان نے انہیں گمراہ کیا۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے پتھر سے بت بنائے اور انہیں بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کی ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا اور بت پرستی کرنے کے ساتھ برے کام کرنے لگے۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور پیغمبر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اللہ نے اس کام کے لیے ہود علیہ السلام کو چنا تاکہ وہ لوگوں کو بھروسے مند صلاح دے سکیں۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ وہی ہے جس نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، اسی نے تمہارے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے، تمہیں بچے دیے ہیں، تمہیں جانور عطا کیے ہیں۔ تم لوگوں کو بت پرستی بند کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس ایک ہے اور تمہیں اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے ان پر ہی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تم ہمیں صلاح دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم تمہاری کیوں سنیں؟ پیغمبر نے دھیرے سے کہا، مجھے اللہ کی راہ دکھانے کے لیے چنا گیا ہے۔ میری بات غور سے سنیے۔ اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور کہا کہ تم صرف ایک جھوٹے ہو، ہمیں جھوٹے کی بات کیوں آئے؟ پیغمبر نے ان سے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ عاد لوگوں نے کہا، اگر تم جھوٹے نہیں ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو اسے ثابت کرو، کہ کہو اللہ سے کہ وہ ہمیں سزا دے۔ یہ سن کر پیغمبر بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن کسی نے ان کا یقین نہیں کیا اور وہ چلے گئے۔ پیغمبر نے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے یہ گھر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں؟ یاد رکھو وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں قسمت دی، وہی میرا مالک ہے، تمہارا مالک ہے اور ہمیں اس کا یقین کرنا چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں، اگر تم اللہ کی راہ پر نہیں چلے تو وہ تمہاری جگہ دوسروں کو بھیجے گا۔ اللہ سب جانتا ہے، سب سن رہا ہے۔ لیکن قبیلے کے بزرگوں نے بھی جھوٹا اور فریبی قرار دیا۔ پیغمبر نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، میں فریبی نہیں ہوں، میں اس کائنات کے مالک کا پیغمبر ہوں، میں تم لوگوں کو اس کی رضا بتا رہا ہوں اور میں پوری ایمانداری پر ہوں۔ لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں سنی اور ان سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ عاد قبیلے کے لوگ
کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی باتیں سنی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ جلد ہی عاد قبیلے کے لوگوں کو سزا دے گا۔ اللہ کافروں کو سزا دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی امیر، ظلم ڈھانے والے یا مقبول ہوں۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں پورے علاقے میں بھینکر سوکھا پڑ گیا تھا۔ پورے آسمان میں کہیں بادل نہیں تھے اور سورج ریگستان کو جھلسا رہا تھا۔ عاد قبیلے کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور پوچھا، یہ سوکھا کیوں؟ پر پیغمبر نے جواب دیا، اللہ تم لوگوں سے بہت ناراض ہے۔ اگر تم لوگ اس پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں قبول کریں گے اور بارش بھیجیں گے۔ انہوں نے اور بھی زیادہ ضد اور طنز کے ساتھ ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ تم ایک بے وقوف ہو۔ سوکھا اور بڑھ گیا، درخت پیلے پڑ گئے اور پودے سوکھ گئے، لیکن لوگوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ کئی مہینے بیت جانے کے بعد عاد قبیلے کو بارش کی ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوئی۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے اللہ کو اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بتوں کی عبادت کرے بارش کی التجا کرتے رہے، لیکن سوکھا 3 سال تک چلا۔ ایک دن پیغمبر نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے سچے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں۔ جلد ہی بہت بڑا کالا بادل عاد علاقے کے آس پاس دکھائی دیا۔ کافروں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انہیں آگاہ کرنے کے لیے بادل بھیجا ہے۔ انہیں لگا کہ اس کالے بادل کے ذریعے انہیں بارش نصیب ہوگی اور وہ پھر بت پرستی کرنے لگے۔ اچانک موسم بدل گیا اور سوکھے اور گرم ماحول میں جھومنے والی بے حد سرد ہوائیں چلنے لگیں جس نے درختوں، پودوں، تمبوؤں اور آدمی اور سب کچھ ہلا ڈالا۔ یہ ہوائیں دن رات بڑھتی رہیں۔ اب عاد کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی سزا ہے اور وہ بھاگنے لگے۔ کوئی چھپنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف دوڑے، پر ہوائیں طاقتور ہونے کی خاطر جس سے ان کے گھر نیست و نابود ہو گئے۔ اب وہ لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے عمارتوں میں نہیں آسرا لے سکے اور کافر وہیں دفن ہو گئے۔ طوفان 8 راتوں تک قہر برپاتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ نیست و نابود ہو گیا۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کو ماننے والے محفوظ تھے اور وہ وہاں سکون سے رہنے لگے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان کے سچے مالک کی۔ تو یہ تھی ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ پہ سننا چاہیں گے پلیز کامنٹ کر کے بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروفٹ سیریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔